الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں اس بات کا ذکر خیر کر رہا تھا کہ صحابہ کو قرآن حکیم سے کیا تعلق تھا اور کیا لگاؤ تھا۔ جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، بہت بڑے عابد اور زاہد انسان تھے، لیکن جب بڑھاپے کا زمانہ آیا، جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ خدشہ ہے کہ تمہاری عمر لمبی ہوگی اور نہیں کر سکو گے، تھک جاؤ گے۔ لیکن جب بڑھاپے کا زمانہ آیا، کہا کاش کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو، نصیحت کو قبول کر لیتا۔ آج جب میں کہولت یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہوں، آج اتنی عبادت نہیں کر پا رہا ہوں۔ اس لیے مرد مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے وقت کو غنیمت جانے۔ ہمارے زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ جو اس دنیاوی زندگی کے لمحات کو لہو و لعب میں، لا یعنی چیزوں میں گزار دے گا، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں پچھتائے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن پروردگار عالم ہر انسان کے زندگی کے لمحات گزارے جائیں گے۔ ہماری اور آپ کی زندگی ریکارڈ ہو رہی ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے گزارے جائیں گے۔ دیکھو، تم نے یہ راتیں گزاری ہیں، تم نے یہ دن گزارا ہے۔ اپنے لمحات کو، زندگی کے لمحات کو دیکھے گا۔ زندگی کا وہ حصہ جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کیا ہوگا، تمنا کرے گا کاش کہ زندگی کے ان لمحات کو میں اللہ کی عبادت میں گزارتا، قرآن کی تلاوت میں گزارتا، اللہ کے ذکر میں گزارتا، تمنا کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے۔ زندگی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی امانت ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ پھر یہ کہ صحابہ عام طور پر 7 دنوں میں قرآن حکیم ختم کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہمیں ملتی ہے ابن ماجہ کی، اور روایت کرنے والے حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ۔ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قال سألت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تحذبون القرآن؟ قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل، رواہ ابن ماجہ۔ یعنی حضرت اوس غالباً تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے سوال کیا تھا کہ ذرا یہ بتائیے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا کیا طریقہ تھا آپ لوگوں کا؟ قرآن حکیم کی تلاوت سے لگاؤ تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے اصحاب، آپ کے صحابہ قرآن کس طرح پڑھا کرتے تھے، کتنا پڑھا کرتے تھے؟ ایک نمونہ چاہتے تھے کہ ہم بھی اسی طرح قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔
کہا بتائیے کہ آپ لوگ قرآن حکیم کس طرح ختم کرتے تھے، کتنا پڑھا کرتے تھے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ ہم صحابہ کا معمول یہ تھا کہ پہلے دن ہم 3 سورتیں پڑھا کرتے تھے، سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، تقریباً 5.25 پارے ہوتے ہیں۔ پہلے دن تو ہم یہ پڑھ لیا کرتے تھے، اور دوسرے دن ہم 5 سورتیں پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد جو 5 سورتیں، اور تیسرے دن ہم 7 سورتیں پڑھا کرتے تھے ایک طرف سے، اور چوتھے دن 9 سورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ قرآن حکیم کی پہلی جو صورتیں ہیں وہ بڑی صورتیں ہیں، اس کے بعد چھوٹی صورتیں آ رہی ہیں، تو چوتھے دن ہم 9 صورتیں پڑھا کرتے تھے، 5ویں دن 11 صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور چھٹے دن 13 صورتیں پڑھا کرتے تھے، اور 7ویں دن آخری منزل جو آخر کی صورتیں آتی تھی مفصل کی آیات، ہم وہ اس طرح ہم پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ ایک صحابہ کا معمول تھا 7ویں دن ختم کرنا۔ لیکن جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو حکم دیا تھا کہ مہینے میں کم از کم ایک قرآن ختم کر لیا کریں، اور ایک روایت اور ملتی ہے کہ صحابہ کے اندر یہ بات معروف تھی، مشہور تھی کہ ایک مہینے یعنی ایک قرآن ایک مہینے میں اگر کوئی ختم نہیں کرتا تو گویا قرآن کو اس نے چھوڑ دیا ہے، مہجور کر دیا ہے۔ تمہارے مومن کی شان یہ ہے، ایمانی صفات یہ ہے کہ کم از کم ایک قرآن ہر مہینہ میں ختم کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ آئیے ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، غالباً پہلے ذکر کیا تھا مختصر، لیکن حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اور یہ روایت عبداللہ بن مسعود سے ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، ابن ماجہ صحاح ستہ کی ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جبریل علیہ السلام کے لہجے میں قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ جبریل امین آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کر کے سناتے تھے، اسے آپ یاد کرتے تھے۔ روایت سن لیجئے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہ ان ابا بکر وعمر رضی اللہ عنہما بشراہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان يقرأ القرآن غدا كما انزل فليقرأ على قراءة ابن ام عبد، رواہ ابن ماجہ۔ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے صدیق اکبر نے اور عمر ابن خطاب نے بشارت سنائی ہے، یعنی مجھے مبارکباد پیش کی ہے کہ جو پسند کرتا ہو بہو قرآن حکیم کی تلاوت کرنے کا، جس طرح کہ ام عبد، اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس طرح قرآن حکیم پڑھے تو وہ اس طرح پڑھے جس طرح کہ عبداللہ ابن مسعود پڑھا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رغبت دلائی تھی، اس طرح قرآن حکیم کی تلاوت کی جائے جس طرح کہ عبداللہ بن مسعود قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اور عمر ابن خطاب کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود سورہ النساء کی تلاوت کر رہے تھے مسجد کے اندر،
تو اس وقت آپ نے خوش ہو کر کے یہ دعا فرمائی تھی اور یہ کہا تھا، ان کے لیے دعا بھی فرمائی تھی عبداللہ بن مسعود کے لیے، اور یہ کہا کہ اس طرح قرآن پڑھنی چاہیے، جو چاہتا ہو کہ قرآن حکیم کی تلاوت کرے۔ لیکن بہرحال ہر ایک تو اس لہجے میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا، لیکن بہرحال ہر مومن کو چاہیے، ہر مومنہ خاتون کو چاہیے کہ کوشش کرے اچھی آواز میں قرآن حکیم کی تلاوت ہو۔ آئیے ایک حدیث اور پیش کر رہا ہوں بخاری شریف کی، سورہ المرسلات 29ویں پارے کی آخری سورہ ہے۔ سورہ المرسلات نازل ہونے کے فوراً بعد عبداللہ بن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنی اور یاد کر لی۔ یہ عبداللہ بن مسعود بڑے مشہور صحابی رسول ہیں۔ مکہ المکرمہ یعنی جب کہ آپ مکہ مکرمہ میں تھے، یعنی مکی زندگی میں اسی وقت اسلام لائے تھے، لیکن بہرحال کمزور زندگی تھی آپ کی۔ وہ دور بھی دیکھا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ نے عین سجدے کے عالم میں اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے رکھ دی تھی آپ کے گردن پر، آپ اٹھ نہیں سکے۔ حضرت فاطمہ کو کسی نے اطلاع دی، انہوں نے آ کر کے اوجھڑی کو ہٹایا، اس کے بعد آپ اٹھے۔ حضرت اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کفار مکہ کے لوگ وہاں موجود تھے، حرم کے اندر ابو جہل ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، ایک ایک کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے بددعا دے دی۔ 6 یا 7 آدمی تھے، اور اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، میں کمزور تھا، کاش کہ میں اس وقت آپ کی مدد کر سکتا، لیکن میں آپ کی مدد نہیں کر سکا۔ لیکن یہ ضرور بیان کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ تھے بد دعا کے، ایک ایک لفظ کو اللہ نے قبول کر لیا، اور آپ کی بد دعا ہو یا دعا ہو عام انسانوں کی طرح نہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ نے بیان کر دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، ہمارے پیارے پیغمبر کی دعا کو یا بد دعا کو اپنے جیسے دعا کو مت سمجھو۔ جن کا نام لیا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نام یاد کر لیا تھا، اور کہتے ہیں کہ میں نے غزوہ بدر کے میدان میں دیکھا وہ سارے کے سارے جن کے نام اللہ کے پیارے پیغمبر نے لیا تھا، بد دعا کے الفاظ، ایک ایک کو میں نے بدر کے میدان میں قتل کیا ہوا پایا۔ اس میں ابو جہل بھی تھا، بڑے مقدس صحابی تھے حضرت عبداللہ بن مسعود۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بینما نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غار اذ نزلت علیہ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا۔ یہ 29ویں پارے کی آخری سورہ ہے۔ فتلقیناها من فیہ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ اقْتُلُوهَا قَالَ فَابْتَدَرْنَاهَا فَسَبَقْتْنَا فَقَالَ وُقِيتَ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا، رواہ البخاری۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود اس درمیان میں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے غار کے اندر،
یا غار سے مراد منی کے اندر، منی کے میدان میں آپ بھی تھے، آپ کے اصحاب بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ وہاں بہت سارے غار، صحرا، پہاڑ کا غار کے اندر ہم تھے، اور اسی غار میں سورہ مرسلات کی آیت، یہ سورہ مرسلات نازل ہوئی۔ منی کے میدان میں ایک غار کے اندر تھے، اور وہیں جبریل امین یہ پیغام لے کر آئے، سورہ المرسلات لے کر نازل ہوئے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے زبان مبارک پر سورہ المرسلات کی آیات بینات تھیں، اور میں نے اس کو یاد کر لیا۔ لیکن واقعہ بھی بیان کرتے ہیں، اسی درمیان میں ایک سانپ نکلا غار سے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم دیا کہ اس سانپ کو مار دو، قتل کر دو۔ کہا کہ ہم نے جلدی کی اس کو مارنے کے لیے، لیکن وہ بل میں جا کر کے گھس گیا، ہم مار نہیں سکے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چلو، وہ تمہارے حملے سے بچ گیا، تم اس کے حملے سے بچ گئے۔ بہت ممکن تھا کہ وہ بھی تم پر حملہ کر دیتا۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہی عبداللہ بن مسعود ہیں، حضرت سالم ہے۔ یہ سالم جو حضرت ابو حذیفہ کے غلام تھے، معاذ بن جبل ہیں، ابی بن کعب ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی قرآن حکیم کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، سیکھنے میں، سکھانے میں گزار دی۔ تو کی جان ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا یہ حدیث جو ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا تھا، اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔